जी जी ठीक है, ठीक। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह, उसका रज़ाई भतीजा जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुका है, आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन इकराम, आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर आपके सामने पेश किया जाएगा। मैंने डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब के कहने के मुताबिक जो कादियानी मुबल्लग है, जिसने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि मैं डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो हमने उसको दावत दी थी मगर वो नहीं आ सके। आज भी हमने उनको दावत दी है कि लेक्चर के बाद अगर वो आकर कुछ कहना चाहें या डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब से या अल्लामा साहब से कोई बात करना चाहें, तो वो आकर कर सकते हैं। अगर वो आए तो हम इंशाल्लाह लेक्चर के बाद उनको ज़रूर स्ट्रीम पर लेंगे। वैसे हमारी जो रूटीन है वो हम स्ट्रीम पर किसी भी कादियानी को नहीं लेते, मगर चूँकि डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब का आज ये खुसूसी पैगाम था मुझे कि आप आज उनको ले लें, अगर वो आ जाएँ, तो हमने कहा ठीक है जी, आपका लेक्चर है, जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह हम आपकी बात पर अमल करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कलाम पाक से करते हैं और हम उसकी तिलावत सुनते हैं। तो आइए, आज जो हम पिछले 2 प्रोग्राम के अंदर सूरह यासीन सुन रहे थे, आज हम उसका तीसरा हिस्सा सुनते हैं और फिर हम इसके बाद डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब की तरफ चलेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो ही आपके सामने ये तिलावत आए, बड़ी तवज्जो के साथ उसको सुने और उसका तर्जुमा भी सुने, ताकि बात का पता चले कि अल्लाह ताला हमें क्या बात बता रहे हैं और समझा रहे हैं। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا. سلام قولا من رب رحیم. ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. بہت شکریہ دوستو، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی.
ایک چھوٹی سی تلاوت اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب کی طرف چلیں گے اور ان کا بڑی ہی توجہ کے ساتھ لیکچر جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے۔ آئیے ایک چھوٹی سی کوئی 1 منٹ کی جو ہے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں جی۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب، اور اب میں آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، مگر صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ کے ذمے ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو لیکچر ہیں آپ قادیانی حضرات تک یا جو سوشل میڈیا پہ ان کے مختلف گروپس ہیں وہاں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ مجھے ایک ہمارا مسلمان ساتھی جو قادیانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکا ہے، اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر جو ہے وہ اپنے قادیانی جو اس کے والدین ہیں ان کو بھیجتا ہوں اور اس کا ہمیں بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے والد صاحب پہلے جو میں لیکچر ان کو کہیں کوئی ویڈیو بھیجتا تھا تو وہ سنتے نہیں تھے، بلکہ الٹا مجھے ڈانٹتے تھے کہ نہ بھیجا کرو، مگر جب سے آپ کی سٹریم کے اندر ڈاکٹر صاحب کے لیکچر، پائس پیریڈ صاحبہ کے لیکچر یہ میں نے ان کو بھیجنے شروع کیے ہیں تو بڑا تسلی بخش جواب آیا، بلکہ انہوں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو پھر میں نے بتایا کہ دین کا کام جو ہے اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اب اس سے کوئی بندہ، کوئی بھی بندہ، کوئی قادیانی مرزئی یا کوئی قادیانی نواز اگر جیلس ہوتا ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ دین کے کام سے کسی سے جیلس ہو۔ قادیانی تو اکثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مخالف ہیں اور وہ جیلس کیا، وہ تو بہت زیادہ اس سے جلتے بجھتے ہیں، مگر ہمارے مسلمان ساتھیوں کو خوش ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے چینل پہ ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب خالی ڈاکٹر نہیں، نیورو سرجن ہیں جو قادیانیوں کے دماغ کی سرجری کرتے ہیں اور سرجری کرنے کے بعد اس کے اندر جو وائرس بیٹھا ہوا ہے اس کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں، اور پھر الحمدللہ قادیانی حضرات پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر پائس پیریڈ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر حضرات سے ختم نبوت کا کام لینا شروع کر دیا، وکلاء سے ختم نبوت کا کام لینا شروع کر دیا، انجینئر حضرات سے ختم نبوت کا کام لینا شروع کر دیا۔ اللہ جس کو جس کام کے لیے چنتا ہے، ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں پہ فخر ہے۔ تو بہرحال کوئی کیا کہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں فکر ہے تو اس چیز کی فکر ہے کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی قادیانی نہ بن جائے، قادیانی نواز نہ بن جائے، کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہندو نہ بن جائے، عیسائی نہ بن جائے، یہودی نہ بن جائے۔ ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو چلیے ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں بہت ہی مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں، آپ کو کافی لیٹ کر دیا میں نے، تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے۔ جی بہت بہت شکریہ شمس الدین بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات کو جو اس وقت ہماری سٹریم میں شامل ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں سنیں گے ان کی خدمت میں بھی بہت سلام۔ حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے فورم پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے
29 آیات کا جو جماعت احمدیہ وفات مسیح کے ضمن میں پیش کرتے ہیں، اس میں کچھ آیات پیش کی جا چکی ہیں۔ آج بھی میں ایک آیت بالکل پریپیئرڈ تھی میری آیت، اور میں وہی اس کو پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا، مگر اتفاق یہ ہوا کہ پرسوں رات کو جب میں نے محترم جناب رفاقت صاحب کو کمنٹس دیتے ہوئے سنا تریاق القلوب پہ، تو میرے ذہن میں کافی زیادہ اشکالات اور کافی کنفیوژنس کریٹ ہو گئیں اس آیت کے بارے میں، جو اس وقت آپ ہمارے فورم کے اوپر اس انسیگنیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ریسرچ کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی میں اسی کے ضمن میں آج آپ کے سامنے کچھ جو فیکٹس لے کے آیا ہوں، تو میں انشاءاللہ فائل شیئر کرتا ہوں شمس الدین بھائی سے، تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ تو حضرات، یہ جو سورہ بقرہ کے اندر سے ایک آیت پیش کی گئی اس فورم کے اوپر، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ چنانچہ اگر آپ ان کی تفسیر دیکھیں جو اس وقت موجود ہے الاسلام ویب سائٹ کے اوپر، میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کے بھی سکین دکھاؤں گا۔ ہمارا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے میں آپ کو مرکب توصیفی بتاؤں گا۔ یہ انتہائی آسان مرکب ہے۔ یہ چونکہ ہمارے مربی محترم جو رفاقت صاحب ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا آخر کے حوالے سے کہ وہ جو ہے میل کیوں نہیں آیا، مذکر کیوں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ سلائڈز دکھاؤں گا، اور الآخراتو اس ضمن میں لایا گیا کہ اس سے مراد آخرین کا دور یا وقت ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ اور نتیجہ یہ اخذ کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اوپر بھی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو حضرات، تقریباً قرآن پاک میں 125 میں نے حوالہ جات جمع کیے ہیں آخرتن کے بارے میں، تو وہ میں نے علیحدہ علیحدہ آیات کی شکل میں بھی جمع کیے ہوئے ہیں، اور ایز اے کولیکشن یا کولیکٹیولی بھی جمع کیے گئے ہیں۔ کچھ سلائیڈز آپ کو پتہ ہے کہ میں گرامر کے حوالے سے بھی لاتا ہوں، اور کچھ سلائیڈز میں الفاظ کی تحقیق کے حوالے سے بھی لاتا ہوں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے چونکہ آخراتن کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہے، تو یہ حمزہ خا را اس کا مادہ ہوتا ہے، اور یہ باب تفعیل باب استفعال سے آتا ہے، ثلاثی مجرد سے نہیں بنتا۔ جو لوگ حضرات انٹرسٹڈ ہوں وہ سٹریم کے اینڈ پہ اس کے بارے میں سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی آخرون فاعلون کے وزن پہ ہے، آخرو بھی ہے افعالو کے وزن پہ، اور اخرى۔ تو یہ ایک الفاظ کی صرف تحقیق ہے، جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں وہ ضرور سوال پوچھیں۔ آپ کے سامنے ایک میں سلائیڈ لے کے آیا، والدون تو طویلن کہ طویل والد، اسے ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس میں ایک صفت ہوتی ہے اور موصوف ہوتا ہے۔ اس میں والدن موصوف ہے، طویلن اس کی صفت ہے۔ چار اسپیکٹ کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں۔ پہلا کہ اگر پہلا نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ آئے گی، پہلا واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی، اگر مذکر ہے تو مذکر، اگر مونس ہے تو مونس، پھر اس کی حالت کیا ہے۔ اگر وہ مرفوع ہے جیسے یہاں نظر آ رہا ہے دو پیش اوپر والا دون طویلن، وہ بھی اسی طرح کی شکل ہوگی۔ یہ میں انشاءاللہ جب آیت آئے گی تو اس کے اوپر آپ کو یاد دہانی کراؤں گا۔ یہ میں چار چیزوں میں صفت موصوف ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کی قسم کیا ہے؟ نکرہ، معرفہ، تعداد، جنس اور حالت۔ حضرات، یہ وہ آیت ہے، آیا کریمہ ہے 4 نمبر سورہ بقرہ کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ محترم رفاقت صاحب نے ڈسکشن کی، تو اسی آیت کو انشاءاللہ میں اس کی جو ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کے سامنے اس کے فیکٹس لے کے آؤں گا۔ نبی علیہ السلام، انسان کی آخرت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ حضرات، ہم جو ہی انسان وفات پاتا ہے، ہمیں جو ہی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا،
مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا، ہماری آخرت شروع ہو جائے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت قال نزلت فی عذاب القبر یقال لهم من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد فذلک قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو یہ آیا کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ عذاب قبر کے کنٹیکسٹ میں نازل ہوئی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کی آخرت اس کے مرنے کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے 4269۔ حضرات آگے چلتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں یوم آخر، چونکہ جو ہمارے مربی صاحب ہیں انہوں نے آخر کا ذکر کیا تھا، تو یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تھوڑی سی پہچان کر لیں۔ اب دیکھیں یہ کئی صورتوں میں آیا ہے، عنکبوت، احزاب، ممتحنہ، بقرہ۔ اب یہاں پہ غور فرمائیے گا، الیوم الآخر، تو میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ صفت موصوف ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں چار چیزوں میں۔ یوم مذکر ہے، آخر بھی مذکر ہے، یوم واحد ہے، آخر بھی واحد ہے، یوم جو ہے الف لام لگا ہوا ہے، معرف باللام، اس کی جو صفت ہے وہ بھی اسی طرح کی آ رہی ہے، تعداد اس کی کتنی ہے؟ ایک، آخر کی تعداد بھی ایک ہے۔ تو صفت اور موصوف ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو اس کا ریفرنس دوں گا تو پھر آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ میں نے وہ تمام آیات جمع کی ہیں جس کے اندر یوم الآخر کی ترکیب آتی۔ اسی طرح ہی دیکھیے آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ میں نے تمام قرآن میں سے جتنی بھی مرکب توصیفی یوم آخر کی تھی وہ میں نے چنی ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے انہیں پیش کر رہا ہوں۔ آل عمران، نساء، یہ سینکڑوں مثالیں ہیں، یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے سورہ مائدہ، توبہ، نور، مجادلہ، طلاق، تمام کے اندر یوم الآخر آ رہا ہے، الیوم الآخر، یعنی مرکب توصیفی کی شکل میں، اور دونوں مذکر ہیں۔ آگے چلتے ہیں حضرات، ابھی تک جنہوں نے ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے تو ان کے لیے عرض ہے کہ ہم ایک آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 4 نمبر۔ ابھی ہم نے مرکب توصیفی پڑھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ الیوم الآخر، اس کی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں قرآن پاک میں، چونکہ یہ اس کو ہم ریفر بیک کریں گے جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے۔ اچھا حضرات، اب جو الآخرتن کا لفظ ہے قرآن پاک میں 125 دفعہ آیا ہے، اور الحمدللہ جب میں نے سٹریم سنی اس کے بعد میں نے 125 آیات کی سلائڈز تیار کی، تو ان کو میں نے تھوڑا سا کولیکٹیولی بھی رکھا تاکہ ہمارا کچھ وقت بچ جائے گا۔ چند ایک آیات کی میں تلاوت کروں گا تاکہ میرا جو معافی ضمیر ہے وہ میں آگے پہنچا سکوں۔ سورہ نور 19 نمبر، ان الذین یحبون ان تشیع فاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلائے، ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غور فرمائیے گا، دنیا کے مقابلے میں کیا آئی ہے؟ آخراتن یا آخراتی یہاں پہ۔ آگے چلتے ہیں سورہ نور 14 نمبر آیت، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّاكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ اسے سیاق و سباق میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آخرت سے مراد ہے یوم الآخرہ، نہ کہ وہی۔ سورہ حج میں ایک آیت ہے 15 نمبر، من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ یہاں پہ بھی غور فرمائیے گا، دنیا کے مقابلے میں آخرت آئی، کہ آخرت سے مراد آپ یہاں پہ وہی لیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، آخرت سے مراد آخرت ہے۔ سورہ یوسف آیا نمبر 101،
ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل احادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ غور فرمائیے گا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو لایا گیا۔ یہ ہر شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ یہاں سمجھ سکتا ہے کہ آخرت سے کیا مراد ہے۔ اس کے لیے کوئی جیٹ سائنس کی تو ضرورت ہے نہیں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ توبہ 74 نمبر آیت، نیچے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہاں پہ اٹ از ویری مچ ایویڈینٹ، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو لایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہاں سے مراد لی جا سکے گی کہ آخرت سے مراد وہی کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دنیا ہے اور آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا ہمارے اعمال کا۔ حضرات آگے چلتے ہیں، سورہ توبہ 69 نیچے آئیے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا شروع سے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم فخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ حضرات کتنا ایویڈینٹ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا لفظ لایا جا رہا ہے، جس سے مراد ڈیفینیٹلی یوم الآخرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نساء آیا نمبر 134، من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اٹ از ویری مچ ایویڈینٹ، آپ اردو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو لایا گیا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ال عمران 56، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو لایا گیا۔ ابھی تک جتنے بھی میں نے آپ کو سلائیڈ دکھائی ہیں، اس میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ یہاں پہ بھی بالکل واضح ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ال عمران 22، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، دنیا اور آخرت۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ، یہاں پہ بھی آپ آیت کو تلاوت فرما سکتے ہیں اور یہاں سے بھی مراد آخرت ہے۔ اسی طرح ہی آگے چلتے ہیں، سورہ البقرہ 217 نمبر آیت، تو نیچے آئیے گا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اچھا یہاں پہ غور فرمائیے گا کہ جو تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے اور وہ مر گیا اسی حالت میں، اور وہ کفر کی حالت میں مرا، تمام اس کے اعمال ضائع کر دیے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب بتائیے، یہاں پہ اگر کوئی آخرت کا مطلب وہی نکال لے تو وہ کیا قرآن کے ساتھ تحریف نہیں ہوگی؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ 217 نمبر، اسی طرح ہی آگے چلتے ہیں، سورۃ الاعلیٰ 17 نمبر، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنْ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ یاد رکھیے، آخرت کا الٹ جو ہوتا ہے اولا ہوتا ہے، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ کی شکل میں لے کے آئے۔ حضرات آگے چلتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ کولیکٹیولی آپ کو سلائیڈیں دکھا دوں گا۔ سورہ زخرف 35 نمبر، وَزُخْرُفًا فَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الدُّنْيَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ بہت غور فرمائیے گا، آخرت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اب دنیا کے مقابلے میں لایا گیا آخرت کو، وہ آیت ذرا ریپیٹ کر لیجئے، وہاں پہ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو آخرت کیا ہے؟ یوم الآخرہ۔ آگے چلتے ہیں، اسی طرح سورہ نساء 77 نمبر آیت میں بھی آخرت کا جو ذکر ہے وہ بھی یوم الآخرت کے لیے ہے۔
حضرات اس طرح سے قرآن پاک میں تقریباً 125 آیات ہیں جس میں آخرہ کا لفظ آیا ہے۔ ایک بھی آیت میں وحی الہی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آج رفاقت صاحب آئیں گے تو میرا ان سے پہلا سوال ہے، یہ میری کنفیوژن دور فرما دیں، قرآن پاک میں ایک بھی آیت سے آپ وحی الہی کا مطلب نہیں نکال سکتے۔ تو یہ میرا ان سے پہلا سوال ہے، اور ان سے گزارش ہے اگر وہ آ چکے ہیں یا سن رہے ہیں تو وہ کائنڈلی سوالات لکھ لیں، میں ایک ان کا طالب علم سمجھ لیں، میں چھوٹا سادنا سا طالب علم ہوں، اور ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ ایک مربی ہیں اور بہت اچھے عالم ہیں، میں ان سے یہ سیکھنا چاہوں گا۔ حضرات آگے چلتے ہیں، سورۃ اللیل 13 نمبر، یہاں پہ بھی آخرت سے مراد آپ اس کی تلاوت فرما سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں 27 نمبر، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ انثی۔ آگے چلتے ہیں، یہ بھی آیت جو ہے سورہ فصلت ہے، جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ 7 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح ہی آگے چلیے، سورہ زمر 45 نمبر، اسی طرح ہی سورہ سبا 21 نمبر، اسی طرح ہی سورہ سبا 8 نمبر، اسی طرح ہی سورہ لقمان 4 نمبر۔ یہ تمام آیات 125، ابھی میں آپ کو کچھ کولیکٹیولی بھی آیات دکھا دیتا ہوں تاکہ ہماری حجت قائم ہو جائے کہ ہم یہ الٹپ نہیں آپ کو بتا رہے۔ حضرات یہ آپ غور فرمائیے، یہ تمام آیات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آخرت کا لفظ آیا ہے، اور اس سے میں نے تمام آیات پڑھی ہیں 125، ان کو بڑا غور کیا ہے کہ کیا کسی جگہ وحی کا لفظ کوئی اس کے ساتھ مناسبت بنتی ہے۔ تو رفاقت صاحب سے میرا پہلا سوال، یہ دیکھیے، یہ بھی قرآن پاک کی آیات ہے، یہ بھی میں نے جمع کی ہیں، پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کی آیات ہیں اور مختلف صورتوں میں ہے، سورہ رعد، ابراہیم، نحل، سورہ حشر، ممتحنہ، قلم، نازیات، اسی طرح ہی نحل، اسراء، یہ تمام میں نے پڑھی ہے، اور ایک جگہ بھی آپ وحی کا مطلب نہیں نکال سکتے۔ یہ بھی غور فرمائیے، آل عمران، نجم، زمر، یہ بھی غور فرمائیے، یوسف، حج، قصص۔ اسی طرح ہی حضرات میں آگے چلتا ہوں، اپنے مضمون کو تھوڑا سا انشاءاللہ میں پھر سمیٹ بھی لوں گا۔ تو یہ بھی آیت ہے سورہ عنکبوت 27 نمبر، اسی طرح ہی آپ کے سامنے نمل ہے 66 نمبر، پھر سورہ نمل 5 نمبر، سورہ 23 نمبر کا 33 نمبر، اسی طرح 20 کا 127، پھر 20 کا 127، تو اسی طرح 17 کا 104۔ یہ وہ تمام آیات ہیں جہاں پہ آخرتن کا ایک ہی مطلب آ رہا ہے، اور وہ ہے یوم الآخرہ۔ تو اسی طرح سورہ عنکبوت 64 نمبر، عنکبوت 20 نمبر، 77، سوری یہ سورت تھی 28 نمبر سورہ، 77 نمبر آیت۔ آگے چلتے ہیں 17 19 5۔ اچھا حضرات یہاں تک میں ذرا مضمون سمیٹ دوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک میں الیوم الآخر مرکب توصیفی کی شکل میں آیا، دونوں مذکر ہیں، واحد ہیں، اور ان کی جنس مذکر، اور دونوں الف لام لگا ہوا ہے، معرف باللام ہے، اور واحد ہے۔ پھر میں نے آپ کو آخرتن کی 125 آیات دکھائیں، جن میں سے میں نے کچھ تلاوت بھی کر کے دکھا دی، دنیا کی جو یعنی دنیا کے اگینسٹ آتا ہے وہ آخرتن آتا ہے، پھر میں نے وہ بھی آیات آپ کو پڑھ کے دکھا دی جس میں صرف آخرات ہے۔ 125 آیات میں، تمام آیات میں ایک ہی مطلب نکلتا ہے، آپ سیاق و سباق نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں نے کنفرم کیا۔ حضرات میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مگر میں آگے جو میری گفتگو ہے اس کی چابی جو ہے، اس کی جو کی ہے وہ یہ آیت ہے۔ اگر آپ یہ آیت میرے ساتھ مل کے صرف ایک نظر دیکھ لیں غور سے، تو آپ کو اگلا مضمون بہت زیادہ واضح ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ کی 93 نمبر آیت ہے، لیس الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ حضرات بڑی ہی خوبصورت صوفیانہ آیت جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ تقوی ایک لفظ ہے جو واو کاف یا سے بنا ہے، اس کا مطلب ڈر نہیں ہوتا۔
اکثر ترجموں میں ہم لوگوں نے ڈر لکھ دیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچ بچ کے نکلنا۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی لے کے آؤں گا جس سے یہ آپ کو معنی انتہائی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تقوی وہ بیسک ڈرائیونگ فورس ہے جو اسلام، ایمان اور احسان کو جنم دیتی ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر میں تقوی اختیار کروں، بچ بچ کے چلوں، تو میرا اسلام نکھر جائے گا۔ اگر میں مزید تقوی اختیار کروں تو پھر میں ایمان کی حالت میں پہنچ جاؤں گا، دلی ایمان جسے کہا جاتا ہے، جس کا سورہ حجرات میں بھی ذکر آیا ہے۔ اگر میں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاؤں، بہت زیادہ تقوی اختیار کروں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو پھر میں احسان کے درجے پہ چلا جاتا ہوں۔ ایک اسی کے کنٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مشکات مصابیح نمبر 2 میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور 5 چیزوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیر و شر۔ تو وہ ایمان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کو بتاتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانا، ملائکہ پہ ایمان لانا، کتابوں پہ، رسول پہ، یوم آخر پہ۔ غور فرمائیے گا، یہ یوم آخر وہی ہے جس کی میں نے آپ کو بہت ساری آیات دکھائیں۔ و تومن قدر کے اوپر ایمان لانا، خیر اور شر۔ پھر انہوں نے سوال پوچھا تو ملائکاتی کتبی رسلی والیوم الآخر و تومن بالقدر خیر و شر۔ پھر انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے۔ حضرات غور فرمائیے گا، میں جو آگے ریفرنسز لانے والا ہوں مرزا صاحب کی کتابوں سے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ تقوی سے 3 چیزوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بڑا ہی خوبصورت جملہ، بڑا ہی خوبصورت جملہ، کہ اللہ کی تم ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، یہاں پہ لم آیا ہے، لمہ نہیں آیا۔ وہ اس کا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ لم آتا ہے وہاں پہ کیٹیگوریکلی نفی ہوتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنا اسے امیجن بھی کر سکو۔ اگر لمہ آتا پھر کیا ترجمہ ہوتا، پھر ہوتا کہ ہاں ایک پاسیبلٹی ہے کبھی نہ کبھی۔ لم تکن تراہ فإنہ یراک، ہاں پھر تم یہ یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عصا کا سوال پوچھا، پھر امارتی کا پوچھا، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، 5 سوالات پوچھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے۔ حضرات اگر یہ آیت آپ کے ذہن میں رہ چکی ہے، پھر جو اگلی آیات آ رہی ہیں سورہ نمل کی، سورہ لقمان کی اور سورہ بقرہ کی، پھر جو ان میں تانا بانا ربط ہے وہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے، اور ہم رفاقت صاحب سے مزید سوالات انشاءاللہ پٹ کریں گے جو وہ اگر آئے تو ہمیں وہ انشاءاللہ تعالی سمجھا دیں گے۔ پہلا سوال انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ قرآن پاک میں 125 آیات میں کسی جگہ بھی وحی کا مطلب نہیں لیا گیا۔ حضرات اب ہم آپ کو وہ ایک کلپ دکھا دیتے ہیں، تو شمس الدین بھائی سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کلپ دکھا دیں، پھر ہم انشاءاللہ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی کلپ آن کر دیجئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جری صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا جواب دے دیا، اور عزیز صاحب نے بھی بہترین جواب دے دیا، ان مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور جی آواز آ رہی ہے؟
شمس الدین بھائی ذرا آواز دیکھیے گا، کلپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی میرا خیال ہے کہ جی آگے ہیں میرا خیال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جری صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا جواب دے دیا، اور عزیز صاحب نے بھی بہترین جواب دے دیا، ان مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور ایک چھوٹا سا جواب اگر میں بھی دوں، مجھے بھی اجازت دے دیں تو جی ایک بالکل، اور اجازت جی دیجیے جناب، ضرور پیش ہوں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں آیت شریفہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ تجھ سے جو تجھ پر نازل کیا گیا اور وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آخر نہیں آیا، یعنی مذکر نہیں آیا، یوم آخر نہیں آیا کہ قیامت مراد ہو، تو اس میں آخرہ آیا ہے جو کہ صرفی و نحوی لحاظ سے مؤنث ہے، اور اس کی ترکیب جو علماء نحو نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ الرسالۃ الآخرہ، اور اس کی ترکیب جو علماء نحو نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ الرسالۃ الآخرہ، الرسالۃ الآخرۃ، کہ مومن وہ ہے جو اس وحی پر ایمان لاتا ہے جو نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، اور ان وحیوں پر ایمان مومن لاتا ہے جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل ہو چکی ہے، اور آئندہ آنے والی وحی پر بھی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آخرہ کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والی، آنے والا نہیں، یہ چیز یہ مولانا صاحب نوٹ کریں، آنے والا نہیں، آنے والی۔ تو اگر دیکھیں سمجھا دیا کہ پہلے وہی آنے والی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے والی، اور اب آخرہ بعد میں آنے والی، اس کو ریلیٹ کر دیا کہ بعد میں آنے والی وہی جو ہے وہ بھی وہی ہے، اس پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ میں اس سلسلے میں یہ ایک ناوی جو چیز ہے وہ بھی میں نے عرض کر دی ہے۔ تو اس سلسلے میں اور بھی چیزیں ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری پیش کر دی ہیں، تو ایک میں نے میرے ذہن میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح انہیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ان چیزوں کو بھی وہ سمجھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک آخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ کافی مولویوں کی طرف سے لے دے کی گئی ہے، اس لیے ترجمے سے کچھ زیادہ یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ اول تو باقی ترجمہ بھی میں نسبتاً کھول کر تشریح کے ساتھ مختصر تشریح سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہوتا رہے۔ یہاں یومنون نہیں فرمایا،
बल्कि विल आखिरत हम यूक़िनून फरमाया है। आखिरत क्या है और यकीन क्यों फरमाया गया? मौलवी कहते हैं कि इसमें बाद में आने वाली वही का जिक्र नहीं, बल्कि यौम आखिर का जिक्र है। हालांकि मजमून वही का चल रहा है। मजमून यह है योमिनून बिमा उनज़िल इलैका वमा उनज़िल मिन क़ब्लिक। अचानक आखिरत की बात क्यों शुरू हो गई? वो कहते हैं दलील ये है हमारी कि ईमान लाना तो अंबिया पर और वही पर ईमान लाना फ़र्ज है, यकीन नहीं हुआ करता। इसलिए यकीन का लफ्ज़ साबित करता है कि यहाँ ईमान की बात छोड़ दी गई है, कोई और बात शुरू हो गई है। लेकिन उनसे आप पूछें कि आखिरत पर यकीन रखना ज़रूरी है या ईमान लाना ज़रूरी है, तो अचानक वो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनके अक़ीदे में ये बात दाखिल है कि अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, किताब पर, रसूलों पर और आखिरत पर ईमान लाना ज़रूरी है। कहीं यकीन का लफ्ज़ नहीं आया। इसलिए यकीन का ताल्लुक़ मुस्तक़बिल की उन बातों से है जो अभी वजूद में नहीं आई, और ईमान का ताल्लुक़ उन बातों से है जो वजूद में आ चुकी हैं या जिनका वजूद में आना इतना यकीनी हो चुका है कि आखिरत को भी इस वजह से उसमें दाखिल कर लिया गया। बस यौम आखिर पर हर जगह ईमान का जिक्र मिलेगा, यकीन का जिक्र नहीं मिलेगा। आखिरत एक वसी मज़मून है, उसमें यौम आखिरत को शामिल किया जा सकता है, उसे इनकार नहीं है। क्योंकि जब मज़मून को खुला छोड़ दिया जाए तो ऐसा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है जो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर दूसरे मज़मूनों पर भी इतलाक़ पा सके। इसलिए यकीन इन मानों में आखिरत पर मेरे नज़दीक जायज़ है। मैं तो मौलवियों को सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि जो तुम दलीलें दे रहे हो वो तो तुम्हारे ख़िलाफ़ पड़ती हैं, वरना हकीकत यह है कि आखिरत पर यकीन इन मानों में कि होगी तो यह हमें पता है कि हो जाएगी, लेकिन आखिरत के लफ्ज़ ने मज़मून खोल दिया है। और आखिरत का माना आखिर के अय्याम से भी है। जो चीज़ बाद में आए उसको आखिरत कहते हैं। और कुरान करीम ने आखिरीन का बहुत जिक्र फरमाया है, कसरत के साथ आखिरीन का जिक्र फरमाता है। जी डॉक्टर साहब। दोस्तों, लगता है डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब लीव हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ऐसा है कि अभी डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब भी तशरीफ़ ले आते हैं और मैं लिंक लगा रहा हूं। जो दोस्त स्ट्रीम में आना चाहते हैं वो स्ट्रीम में आ जाएं, और जिन्होंने डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना है वो सवाल कर लें। लगता है कोई डॉक्टर साहब की तरफ से नेट का प्रॉब्लम आ गया है, वरना डॉक्टर साहब का तो अभी लेक्चर मज़ीद आगे चलना है। तो लिंक के ज़रिए जो दोस्त ऐड होना चाहते हैं वो हो जाएं। लिंक आप सामने लग गया है। और स्पेशली रफ़ाकत साहब जो हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लिंक हमने लगा दिया है, आप इस लिंक के ज़रिए हमारी स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर डॉक्टर साहब ने आपकी खिदमत में पेश किया, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि नेट का कोई प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब अभी तक हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं कर सके।
تو جو دوسرے ساتھی اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں لنک لگا دیا گیا ہے، وہ فوری آ جائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان سے بات چیت کرتے ہیں. اور تب تک ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب بھی آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظہیر نصیب ویلکم ٹو دا شو. بھائی عامر حق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں جناب؟ سر اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. آپ ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں بڑے ٹائم پہ آتے ہیں، تو ہم اچھا آپ ہی سے وہ جو صاحب گفتگو سے بھاگے ہوئے ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہم نے لنک لگا دیا ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اگر عامر ایک بھائی 2 منٹ اجازت دے دیں، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں، انہوں نے اگر آگے کوئی بات کرنی ہے تو. نہیں آپ لوگ کیری آن کریں، میں تو کوکڑ پکڑنے کے لیے آیا ہوں. جی کیری آن اچھا کریں. ماشاء اللہ. جی جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں معذرت چاہتا ہوں، میرا نیٹ چلا گیا تھا ٹوٹلی، اور ایوری جی تھنگ واز ٹوٹلی آف ہو گئی تھی. تو آپ یہ جی ذرا ایسا ہی ہے. ہاں جی جوائن کر اس کو. اچھا آپ نے ایکسیپٹ کر لیا؟ جی میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے ویڈیو چلا دی، اگر وہ چلا دی ہے میں نے مکمل ویڈیو. جی ایک سیکنڈ سر. جی وہ نیٹ ایک دم چلا گیا، تو یہ اب ذرا دوبارہ شیئر کیجیے گا پلیز. جی ڈاکٹر صاحب یہ لیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معذرت چاہتا ہوں، ایوری تھنگ ایکچولی ہیپنڈ ان ایکسپیکٹڈلی. کچھ ایک دم سارا کچھ نیٹ چلا گیا، تو میں نے پھر اس کی وائر وغیرہ اینی ہاؤ. جی دونوں کلپ چونکہ میں نے تو پہلے سنے ہوئے ہیں. اچھا حضرات، میں دونوں کلپ کے اوپر اب تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کومنٹس دوں گا. آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک حدیث آ جائے گی. سب سے جو بہترین وقت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو آپ نے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قال عمران فلا ادری اذکر بعد کرنین او ثلاثہ. یہ میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ بہترین دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر تابعین کا، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا. تو اس طرح سے ابھی جو محترم رفاقت صاحب نے تفسیر کی، اور جو خلیفہ صاحب تھے طاہر صاحب، انہوں نے تفسیر کی. آپ کو اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے، کوئی توابع نہیں ملتے. جتنی بھی آپ تفاسیر دیکھ لیں، ان کے اندر کسی بھی جگہ آخرت کا مطلب وہی نہیں کیا گیا. تو میں انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں، اس کے اوپر مزید آپ کو انشاءاللہ کمنٹس دیتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری سے میں نے ابھی کوٹ کی تھی، آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں 3650. اچھا حضرات، اب جو ابھی آئے تھے اپنا مربی صاحب، انہوں نے بڑی ایک دعا کی. اب دعا کس طرح وہ کر رہے ہیں، میں کچھ آپ کو وحییں دکھاتا ہوں غلام احمد قادیانی کی. اگر آپ میتھیو 27 پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وحی ہے یہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ لما سبختنی. آگے اسی طرح ہی یہ آپ دیکھیے تذکیرہ پیج 71 کے اوپر ہے، اے اللہ لما سبقتنی. آگے چلتے ہیں. مرزا صاحب ایک جگہ پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ آپ کو حوالہ نیچے سارا لکھا ہوا ہے، بدر جلد 2 نمبر 16 فلاں فلاں تاریخ. اب ذرا غور فرمائیے گا. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ کشف میں اللہ تعالیٰ کو تمثل کے طور پر دیکھا. میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر کیا فرمایا. یہ مجھے پڑھ کے لگتا ہے کہ اس دن مرزا صاحب کوئی فلم دیکھ کے آئے، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ ان کی ایسی حالت تھی کہ کوئی ہیروئن نے گانا بھی گایا ہو. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نہ جبھی پائی تے کہندا ہے، اپنے پنجابی میں ہے تو میں پنجابی میں پڑھتا ہوں، جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو. یہ جی اللہ تعالیٰ جبھی پا کے کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آگے چلتے ہیں. پھر 1903 میں مجھے خواب میں 2 دفعہ پنجابی مصرع بتلائے گئے. نیچے دیکھیے گا، عشق لائی وسے منہ پر ولیاں اے نشانی. لے جی پنجابی کے اندر الہام ہوا ہے. مرزا صاحب کو شاید ہی کوئی زبان ہو کہ جس میں الہام نہیں ہوا. اردو، پنجابی، ہیبرو، پتہ نہیں کون کون سی، پھر انگلش، آئی لو یو، بڑی ان کی. اب اس طرف ابھی مربی صاحب دعا فرما رہے تھے ہمارے لیے. آگے چلتے ہیں.
ایک جگہ پہ کہتے ہیں اربعین نمبر 4 صفحہ 15 حاشیہ میں، یک کے پائے من میں بوسیدہ من میں گفتم کے حجر اسود من، شخص پائے من بوسیدہ من گفتم کے سنگ اسود سن. کہتے ہیں کہ ایک بندے نے میرا پیر چومیا تو میں کہا ہاں چومدا رہا میں حجر اسود ہی ہوں. حضرات یہ ہے جی ان کی وحی کا حال. آگے چلتے ہیں، ایک دو وحی اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب، کہتے ہیں جی ایک جو ہے نا مرغی نے بھی، آپ کو پتہ ہی ہے یہ بڑی ان کی وہی مشہور ہے، تو انہوں نے رویا میں دیکھا اور وہ کہتی ہے ان کنتم مسلمین، کہتے ہیں انہوں نہیں سمجھ آئی کہ کیا تھا، پھر کہتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ ان کنتم مسلمین. آگے چلتے ہیں، ایک جگہ پہ کہتے ہیں جو مفتی صادق جو ان کے صحابی بھی کہلاتے ہیں معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں اب ہم اس طرح قلم برداشتہ لکھتے جاتے ہیں کہ گویا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں جی ہم تو پتہ ہی نہیں ہوتا اسی لکھ کی رہے ہیں. یہ بھی ایک سلسلہ الہام کا معلوم ہوتا ہے کہ بے تکلف مضامین اور الفاظ آتے جاتے ہیں. حضرات آگے ایک وحی دیکھیے، ایک وحی میں پریشن عمر براتوس پلاتوس. اب نیچے دیکھیے ہوا شانہ ناسا. اب یہ وہ ایسی ریویلیشنز ہیں کہتے ہیں کہ ادھر منو میں نہیں پتہ کی مطلب ہے. حضرات آگے چلتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ مرزا صاحب کو ایک الہام ہوا. سنیے، حضرت صاحب کو الہام ہوا توپا یا توپا. فرمایا عبرانی لغت میں تلاش کرو، شاید کہ یہ عبرانی لفظ ہو. میں نے عرض کی کہ عبرانی میں حرف پے نہیں ہوتا، اس واسطے یہ لفظ عبرانی نہیں ہو سکتا. 28 جولائی 1897. مفتی صادق صاحب کہتے ہیں اور مرزا جی، پہلے تو مرزا صاحب نے کہا کہ جاؤ یار دیکھو ہو سکتا ہے عبرانی میں یہ پے کا لفظ نکل آئے. مفتی صادق صاحب آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی عبرانی میں نہیں ہوتا. تو سامعین و ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، ہیبرو میں نے تھوڑی سی سیکھنے شروع کی کسی زمانے میں، اس کے الفابیٹس دیکھیے آپ کے سامنے آگے ہوں گے. اس میں جو میں نے ریڈ مارک کیا ہے فے اور پے ہوتا ہے عبرانی میں. مزے کی بات ہے کہ دونوں کو ہی نہیں پتا تھا. اسی طرح ہی دیکھیں فے فا یا فے اور پی، تو نہ مرزا صاحب کو پتا تھا اور نہ ہی مفتی صادق صاحب کو پتا تھا. پھر آگے ایک صورت کہتے ہیں میرے اوپر نازل ہوئی، براہین احمدیہ حصہ سوم صفحہ 238. کہتے ہیں اصحاب الصفا وما ادراک ما اصحاب الصفا ترى اعینهم تفیض من الدمع یصلون علیک ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا عملو. اب یہ انہوں نے 3-4 آیات کو ملا کے ایک اپنی طرف انہوں نے بنا لی کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. پھر اسی طرح ایک اور وہی دیکھیے، اب ان کی انگلیوں پہ دانے نکل آئے ہیں، بڑے پریشان بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہتا ہے کہ اسی تیرا ٹھیکہ چکی ہے. کہتے ہیں کہ تیری صحت کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اگر آگے سوالیہ نشان ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ تو بیمار ہی رہنا، تیرا اسی ٹھیکہ چکی ہے. اس طرح سے کوئی اپنے ذہن میں تصویر لائیے. 117 جو ہے یہ اس کا ریفرنس ہے. حضرات یہ وہ ریویلیشنز ہیں جو مرزا صاحب پر ہوئیں، اور ہمیں جو مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو اس گمراہی کی طرف ہدایت دے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف ہدایت نہیں دیتا مربی صاحب. حضرات چلیے اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اب میں آپ کو ایسے ایسے حقائق بتاؤں گا، اگر آپ کے ذہن میں وہ آیت رہ چکی ہو، لیس للذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ مجھے زبانی یاد ہو گئی آیت الحمدللہ رب العالمین کہ تقوی سے 3 درجے، اسلام، ایمان، احسان. پہلی آیت سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. حضرات یہ وہ آیات ہیں جو کہ اصل کا ٹاپک تھا. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ الیوم الآخر مرکب توصیفی، سارا قرآن آخراتون 125 آیتیں جس میں اس سے مراد یوم آخرت ہی ہے. یہاں پہ متقین کی کچھ صفات کا بیان ہوا. پہلی، یومنون بالغیب،
फेल लाया गया, योमिनून फेले मदारे लाया गया यानी उनका अमल। व यकीमुन सलाता और वो नमाज कायम करते हैं, फेल लाया गया यानी उनका अमल। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, युनफिकून लाया गया यानी फेले मजारे अमल। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला अलैका, फिर फेल लाया गया, ईमान लाने को भी फेल में इस्तेमाल किया गया। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिराति हुम यूक़िनून, यूक़िनून फिर फेल लाया गया। हजरात यहाँ पे मुरब्बी साहब कहते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा, हालांकि पहले तो आप ये देखिए कि मुत्तकीन क्या होता है, मुत्तकीन किसे कहते हैं। वाओ काफ या बाब इफ्तियाल से आया, जो तकवा अख्तियार करना चाहे, जो बचना चाहे बुराइयों से, उसकी क्या सफ़ात होती हैं। 6 सफ़ात बयान की गई। वो गैब के ऊपर ईमान लाता है, सलात कायम करता है, जो उसे दिया गया खर्च करता है, वो ईमान लाता है जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, ईमान लाता है जो पहले, और वो आखिरत पर क्या एक ईमान लाता है। मुरब्बी साहब का कहना है कि ये मोनस है। जी बिल्कुल ठीक मुरब्बी साहब, पहला एक सवाल गुजर चुका है। दूसरा सवाल कहते हैं चूंकि वही तो मोनस होती है। जी बिल्कुल मोनस होती है, बिल्कुल ऐसे ही है उर्दू में, मगर अरबी में मुज़क्कर होती है सर। आप मुरब्बी साहब सरफो नहव के लिहाज से आपने इसकी तहलील की, आपने कंफर्म क्यों नहीं किया कि वही का लफ्ज़ तो मुज़क्कर होता है अरबी ज़बान में। सारे कुरान में 6 दफ़ा आया है। मैं वो भी आयात लेके आता हूँ ताकि कंफर्मेशन हो जाए। कुरान तो अरबी में नाज़िल हुआ है और आपने उसको अरबी उर्दू मिक्स कर दी, बिल्कुल मिर्ज़ा साहब की तरह सारी ज़बानें। यहाँ पे देखिए बिल आखिराती जो आया है, मुरब्बी साहब कहते हैं कि वही मोनस है, और एक मौलाना साहब भी उसमें शरीक थे। मौलाना साहब ने तो पता नहीं सुना कि नहीं, मगर मुरब्बी साहब हमने नोट कर लिया है कि आपका जो इल्म व फ़हम है सर्फ़ व नहव का, आप हमारी स्ट्रीम में बड़ी दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। तो आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर आइए। आज मुझे आपसे और भी बड़े सवाल पूछने हैं इंशाल्लाह। हज़रात आप यहाँ पे एक चीज़ नोट फरमाइएगा। आखिरत कहते हैं कि आखिरीन का ज़माना, ये मिर्ज़ा ताहिर साहब कह रहे थे कि आखिरत क्या है, आखिरीन का ज़माना, चाहे दुनियावी हो चाहे उखरवी हो। हालांकि मैंने आपको 125 आयतें दिखाई जहां पे आखिरत से मुराद यौमुल आखिरा ही है। अच्छा, फिर जो अमाल होते हैं वो आखिरत में ही आखिर उसका सिला मिलेगा ना, जज़ा या सज़ा। मैं अभी आपको सूरह ज़िलज़ाल और सूरह बय्यना भी दिखाता हूँ। हज़रात हम आगे चलते हैं इस शर्त के साथ कि आपने वो आयत याद रखनी है कि तकवा का ताल्लुक इस्लाम, ईमान, एहसान से होता है। आगे चलते हैं हज़रात। मिर्ज़ा साहब की अगर आप अल इस्लाम के ऊपर तफसीर देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। कहते हैं उर्दू में, और वो लोग जो इस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया, और इस पर भी जो तुझसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। इंग्लिश पे जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं एंड हु बिलीव इन दैट विच हैज बीन रिवील्ड टू दी एंड दैट विच हैव वाज रिवील्ड बिफोर दी एंड दे हैव फर्म फेथ इन व्हाट इज येट टू कम। हजरात ये है जो तहरीफ की गई है। अब देखिए यहाँ पे कह दिया गया उस पर भी कि जिसने आना है, किसने आना है, मिर्जा साहब ने आना है। आगे चलते हैं। कुरान में यही जो कॉनोटेशन है कि बिल आखिराती हुम यूकिनून सिर्फ 3 जगह आया है। अल कुरान युफस्सिरुहु बादुहु बादा वल कुरान युहाफिजुहु बादुहु बादा वल कुरान युहासिनु हा स्वाद नून वाला बादुहु बादा वल कुरान युज़य्यिनु बादुहु बादा मुज़य्यन करना वल कुरान युकम्मिलु बादुहु बादा। 5 खुसूसियात बड़ी खूबसूरत बताई कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तशरीह करता है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से का कला बन जाता है, फोर्ट। एक हिस्सा दूसरे हिस्से की हिफाजत करता है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मुज़य्यन करता है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तकमील करता है। अब 3 वो कौन कौन सी जगह हैं? सूरह बकरा, सूरह नमल और सूरह लुकमान। आगे चलते हैं। अब इस पे जरा गौर फरमाइएगा कि मैंने जो आपसे जिक्र किया था, मैं एक आयत लेके आऊंगा ताकि आपको मुत्तकीन का समझ आ जाए।
تو سورہ نحل میں 81 نمبر آیت اگر آپ پڑھیں، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، یہاں پہ تقیکم واو کاف یا ہی مادہ ہے، یعنی یہ جو تم لباس پہنتے ہو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، تو یہی مطلب وہاں پہ ہے بچنے کا۔ جب باب افتعال سے آئے گا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تو متقین کا اکثر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جو متقی ہیں، حالانکہ اس کا اصل کیا ترجمہ ہوگا؟ جو تقوی اختیار کرنا چاہیں۔ اچھا حضرات، میں سورہ نمل میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، بالکل وہی آیات ہیں، اور ہم دیکھیں گے آخرت کا مطلب کیا ہے۔ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشرا للمومنین۔ آیات کو، اس جو آیت میں نے بتایا تھا، ایک چابی جو ہے اس کو ذہن میں لائیے کہ تقوی سے کیا ملتا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ دوسری سٹیج کا ذکر کیا گیا یہاں پہ ایمان کا، یعنی للمومنین، یہ متقین کے قائم مقام ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، بالکل وہی یہاں پہ ترکیب ہے۔ اچھا، اب الآخرہ کا ہم یہاں سے مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لہم اعمالہم، مطلب واضح ہو گیا کہ آخرت سے مراد وہ جگہ، وہ دن، وہ پلیس جہاں پہ اعمال دیکھے جائیں گے۔ فہم یعمہون اولئک الذین لہم سوء العذاب، اور جہاں پہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ الآخرہ کا ساری تفسیر بتا دی گئی۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ أَخْسَرُونَ، یہ جو مرزا طاہر صاحب نے، بالکل وہی آیات ہیں، صرف متقین کی جگہ پہ مومنین آیا۔ چلتے ہیں سورہ نمل اور دیکھتے ہیں غلام احمد قادیانی صاحب کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تفسیر مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے جمع کر کے تو حصہ اس ڈال کے تو اس کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ سورہ نمل شروع ہی 9 نمبر سے کی گئی، چونکہ پہلی آیات نہیں لائی گئیں۔ تو میں رفاقت صاحب، اگر آپ آئیں تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ آیت کیوں اومٹ کی گئی اس جگہ سے، اور ان کا کیا مقصد تھا، جہاں پہ قرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت ہم اس جگہ کو سمجھ سکتے تھے۔ حضرات، سورہ لقمان پھر دوبارہ غور فرمائیے گا اس آیت پہ جو میں نے آپ کو چابی دی تھی۔ تقوی، اسلام، ایمان، احسان، وہی متقین کا قائم پلیس کون ہوگا؟ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمہ للمحسنین، یہ متقین کی جگہ کیا آ گیا؟ محسنین۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، 100% اسی طرح کی یہ ترکیب ہے۔ آخرہ کا مطلب متعین کیجئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ھزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ جہاں پہ عذاب دیا جائے گا، جہاں پہ اعمال دیکھے جائیں گے، اور جو لہو الحدیث لے کے آتا ہے کہ تاکہ کوئی ایسا کلام جس سے اعمال کے اندر رکھنا آئے، تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ آخرہ کے ساتھ۔ حضرات، ایک ایسا ایمان جو آپ کی شخصیت کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہے ڈے آف ججمنٹ، الآخرہ، اکاؤنٹیبلٹی، آپ کے اندر ایک زبردست چینج لے کے آتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ کو قادر مطلق کے سے ملنا ہے اور آپ کے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو بے شک اس انسان کی شخصیت میں چینجز آتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کی تفسیر سورہ لقمان دیکھیے، پھر غور فرمائیے، 14 نمبر سے شروع کی گئی۔ جو حضرات اس وقت سٹریم میں ہے وہ فوری طور پہ جا کے الاسلام کھولیں، کنفرم کریں کہ یہاں پہ جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا، نہیں تو پھر آپ کی سٹریم میں کہا جاتا ہے ڈاکٹر سمر رضوی کا علانیہ جھوٹ، علانیہ توبہ، ساری امت کو توبہ کروا رہے ہیں۔ یہ وہ آیات یہاں پہ چھوڑ دی گئی۔ حضرات، یہاں پہ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے، تھوڑا سا مضمون سمیٹ دوں، پھر میں جلدی ہی اختتام کی طرف چلا جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا مرکب توصیفی، الیوم آخر بھی دیکھا، پھر آخراتون 125 آیات بھی میں نے آپ کو دکھائی،
پھر اس کے بعد میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی دکھائی، پھر اس سے ہم نے آخرہ کا مطلب بھی نکالا، سورہ لقمان، سورہ نمل، پھر مرزا صاحب کی تفسیروں سے وہ آیتیں غائب ہیں، یہ ہم انشاءاللہ رفاقت صاحب سے پوچھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ سب سے بہترین جو وقت تھا کرن تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ کسی نے بھی ایسی کوئی تفسیر نہیں کی کہ آخرہ کو آخرین کا زمانہ ہے اور اس سے مراد وہی ہے، اور وہی کیا ہوتی ہے؟ مربی صاحب کہتے ہیں مؤنث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے مربی صاحب، اگلا سوال میرا، اب انہوں نے اگر قرآن کے اوپر غور فرمایا ہوتا ہمارے مربی صاحب نے، وحیون کو دیکھیے، یہ میں 20:114 سے لایا، اوپر دیکھیے، دا ناؤن از میسکیولین، یہ مذکر کے طور پہ آتا ہے۔ سو اس سے ان کی جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ الآخرات جو ہے الرسالۃ الآخراتو، یعنی اسے تو پڑھنا تھا، بہر الرسالۃ آخراتو، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی مؤنث نہیں ہوتی، اردو میں ہوتی ہے، انگلش میں عربی میں مذکر ہوتی ہے۔ حضرات آگے چلتے ہیں۔ اب ایک طریقہ ہوتا ہے معذوف نکالنے کا، اگر وہاں پہ آیا تھا آخراتن تو اس کا محذوف کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی الرسالۃ، ایسے نہیں ہوتا، آپ کو قرآن میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے کوئی ایسی آیات موجود ہیں جس سے معذوف نکالا جا سکے، پھر مونس لانا پڑے گا۔ 3 آیات موجود ہیں، الدار الاخرہ، دار الاخرہ، یہاں پہ زبر ہے، دار الاخرہ، اگر با کو شروع میں لگا دیتے بدار الاخرہ، بدار الاخرہ، یہ محذوف ہے اصل میں، کیونکہ محذوف کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، الل ٹپ نہیں لایا جاتا محذوف۔ یہ بھی ہم رفاقت صاحب سے پوچھیں گے کہ محذوف لانے کے کچھ قوانین ہمیں پڑھا دیں آج۔ اس میں سب سے پہلا یہی ہے، قرآن میں دیکھا جاتا ہے کہ باقی تراکیب کے ساتھ کیا آیا ہے، تو اس کے ساتھ حیات آیا ہے یا دارل، دارل بھی مونس ہے، تو اس لیے وہاں پہ جو محذوف ہے وہ یہ ہے۔ چلیے حضرات آگے چلتے ہیں۔ ہمارے محترم مربی صاحب نے ایک نقطہ بتایا اس سٹریم میں، کہتے ہیں وہی کے لحاظ سے کہ یہ مونس ہوتی ہے، جی بالکل، مگر اردو میں، عربی میں نہیں۔ قرآن میں 6 جگہ پہ وہی کا لفظ آتا ہے، دیکھ لیجئے، 72 دفعہ باب افعال سے، 6 دفعہ جو ہے ناؤن۔ جی آگے چلتے ہیں، یہ وہ 6 آیات ہیں، میں نے ابھی تلاوت کرتا ہوں انشاءاللہ تاکہ ہمارا مضمون جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ یہ 11:37 میں آیا، وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، 11:37، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یہ ہے 20:114۔ اسی طرح یہ آگے آیات ہیں، 6 کی 6 آیات میں لفظ آیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، ابھی اس کو میں بریک ڈاؤن کروں گا کہ مونس ہے کہ مذکر ہے۔ حضرات ابھی میں نے آپ کو وہی دکھائی کافی ساری، کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو میری مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، تو مجھے کوئی شرم آتی ہے، آرسی آتی ہے، ان وحیوں کا ذکر میں یہاں پہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ وحی ہے کہ جس کی طرف مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، تو اللہ تو مجھے ایسی وحیوں کی طرف ہدایت نہ ہی دے، ایسے شخص کی طرف کہ اب جو آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک کتاب پڑھیں کہ سیف چشتیہ، اس کے اندر بڑا ہی خوبصورت لکھا صاحب کتاب نے الہام کی اقسام لکھی جو مرزا صاحب پہ ہوتی تھی، الہام کاذبہ، الہام ابن سیاد سے سیدیہ، اور الہام شیطانیہ، انسیہ و جنیہ و مانوی۔ حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب، میں ایک ایز اے ڈاکٹر، ایز اے نیورو سرجن سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی انہیں کوئی نہ کوئی دماغ کا عارضہ تھا، تو جس کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کی وہی ہو سکتی ہے، جیسے آج بھی میں ایک سن رہا تھا کہ اٹھ سورہ نماز پڑھ، تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ایسا نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ تو حضرات ایک میں حدیث لایا تھا، اس کو ریپیٹ کر لیجئے، ایسی تفسیر کسی بھی جگہ نہیں ملتی۔ مربی صاحب سے میرا تیسرا سوال، مربی صاحب پچھلے 1400 سال میں آپ کی تفاسیر کے علاوہ کوئی تفسیر بتائیے، کچھ میرا علمی اضافہ ہوگا، آپ کی علمی خدمت ہوگی سر۔ کون سی تفسیر میں اس کو وہی کہا گیا ہے، یا پھر اسے تفسیر بال رائے مانا جائے گا؟
چونکہ کوئی شواہد نہیں، کوئی توابع نہیں، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کسی نے بھی وہی مراد نہیں لی۔ یہ وہی حدیث ہے، ترجمہ میں نے پڑھ دیا تھا۔ حضرات یہاں پہ دوبارہ رپیٹ کر لیجئے کہ متقین کسے کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے میں نے یہ شامل کی تھی ایک سلائڈ۔ میں اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں ان قریب، چونکہ یہ کچھ سلائڈز لانا بہت ضروری ہے، چونکہ مربی صاحب نے اگر آئیں گے، مربی صاحب یہ میں نے گرامیٹیکل انالیسس کی 11:37 کی، 11 نمبر سورہ 37 نمبر آیت، ایرو کو دیکھیے میسکولین آیا ہے۔ آگے چلیے 20 نمبر سورہ 114 میسکولین آیا ہے، ایرو کو دیکھیے واہی۔ آگے چلیے 21:45 میسکولین آیا ہے، بلیک ایرو۔ آگے چلیے یہ ہے جی 23 سورہ 27 نمبر میسکولین آیا ہے، ناؤن۔ آگے چلیے یہاں پہ 42:51 میسکولین آیا ہے، وحی۔ یہاں پہ دیکھیے 53/4 یہاں پہ بھی میسکولن آیا ہے۔ میرا آپ سے سوال مربی صاحب، قرآن میں ایک جگہ بھی بتا دیجئے جہاں پہ وہی مونس آیا ہے، جو کہ آپ نے اپنے کلپ میں فرمایا کہ یہ مونس ہے اس لیے آخرہ کا اس سے تعلق بنتا ہے، تو یہ آپ کی بڑی علمی خدمت ہوگی۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں حضرات، مضمون کو سمیٹتا جاؤں۔ آپ نے دیکھا کہ میں آخرات ان کی 125 آیات لایا، پھر میں نے آپ کو کچھ سلائیڈز ایسی بھی دکھائیں، سورہ لقمان، سورہ نمل، سورہ بقرہ، پھر میں نے دیکھا وہاں پہ اعمال کا ذکر ہو رہا ہے متقین کے، ہم نے متقین کے لفظ کو بھی سمجھا۔ ابھی مربی صاحب آئیں گے، متقین کا لفظ میری زندگی کا سب سے مشکل لفظ ہے، چونکہ اس کو بنانے کے لیے واو کاف یا سے 13 قاعدے لگتے ہیں متقین تک پہنچنے کے لیے۔ تو مربی صاحب سے میرا چوتھا سوال، آج وہ ہمیں یہ لفظ ذرا واضح فرما دیں۔ کافی دفعہ آپ تشریف لائے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ رہی سر۔ تو جی میں آگے چلتا ہوں۔ آپ نے یہ والی سلائڈز دیکھ لیں کہ جس کے اندر جو وہی ہے اس کو میسکولین لایا گیا ہے۔ تو مربی صاحب سے یہ میرا تیسرا سوال۔ آگے چلتے ہیں اور اختتام قریب ہے ہمارا انشاءاللہ۔ تو حضرات یہ وہ آیت ہی ہے کہ جو ہم لے کے آئے تھے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ حضرات اس آیت پہ دوبارہ غور فرمائیے، یہ متقین کی صفت بیان ہو رہی ہے، سارے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعمال جب بھی آئے گا تو پھر آخرت کا ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ آخرت میں ہی اس کا جزا یا سزا ملنی ہے۔ یہ میں نے اس کی گرامیٹیکل انالیسس کی ہے، یہ تھوڑی سی عربی کے قاعدے کے لحاظ سے ہے۔ اگر مربی صاحب آئیں گے تو اس کے اوپر میں ان سے پھر ڈسکشن کروں گا، کیونکہ یہاں پہ لازم اور متعدی کا بھی فرق پڑتا ہے، پھر یہاں پہ ماں کی 11 اقسام کا بھی فرق پڑتا ہے، پھر بالآخراتی ہم یوقنون کو ایسے کیوں لایا گیا؟ ہم یوقنون بالآخراتی اصل تھا، تو جار مجرور کو مقدم کیوں کیا گیا؟ آج ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم رفاقت صاحب سے بڑے پیچیدہ نکات جانیں گے۔ حضرات آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اعمال آخرہ میں دیکھے جائیں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مربی صاحب نے قرآن کا سارا علم حاصل کیا ہوا ہے، اتنی صورتیں ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ حضرات تھوڑے سا پچھلی آیت پہ جائیے گا، یومئذ کے نیچے تنوین ہے، 5 قسم کی تنوین ہے، اسے تنوین عوض کہتے ہیں۔ یومئذ یعنی یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ اسی طرح ہی سورہ بینہ بھی میں لے کے آیا، تو اس میں بھی آخرت کے دن ہی اعمال کا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ تو یہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب۔ حضرات، میں اپنی لیکچر کا جو اختتام کرتا ہوں تھوڑا سا اسے سمیٹ دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا، چونکہ مربی صاحب کہہ رہے تھے یہاں پہ مذکر نہیں آیا جو ہے آخر، اس کے آنے کی مربی صاحب شرط ہوتی ہے، اس کے پیچھے مضاف مذکر ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے آخرت ان کی 125 آیات جو میں نے خود اپنی نظروں سے پڑھی، اس میں کسی جگہ بھی وحی کا معنی نہیں فٹ کیا جا سکتا، اس کے ہم نے سوال بھی پوچھا مربی صاحب سے۔ پھر ہم نے تیسرا 3 حوالے دیکھے، القرآن یفسرہ بعضہ بعضا والقرآن یحافظ بعضہ بعضا والقرآن یحاسن بعضہ بعضا والقرآن یزین بعضہ بعضا والقرآن یکمل بعضہ بعضا کے تحت ہم نے 2 صورتیں دیکھیں جو مرزا صاحب کی تفاسیر سے اڑا دی گئی ہیں انٹینشنلی۔ تو مربی صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں یہ آیات کیوں نہیں شامل کی گئیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا مربی صاحب نے، تو میں اب ان سے مخاطب ہوں کہ جو ان کی سٹریم کے اندر شامل تھے، آپ خود کیوں نہیں کنفرم کرتے؟ اب جو مربی صاحب ہیں، لازمی بات ہے انہوں نے اکابرین سے سیکھا ہے، تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہم تو ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے وہ سینئر ہیں، محترم ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ وہی مونس ہے، چونکہ آگے یا آ رہا ہے، نہیں وہی مذکر ہے، قرآن میں 6 دفعہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے آخراتن وہی کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ اس کا محذوف قرآن سے متعین کیا جاتا ہے، اصول ہے باقاعدہ، ایسے الٹ اپ نہیں لایا جاتا محذوف، اس کے قوانین ہیں سر۔ یہاں پہ الرسالۃ الآخرات یہ تفسیر بالرائے ہے، آپ کی بھی اور آپ کے کابرین کی بھی نہیں، تو پھر ایک تفسیر کم از کم ضرور لائیے جو عربک میں لکھی گئی ہیں پچھلے 1400 سال میں، اور ہمارا منہ چپ کرا دیجئے، ہم تو وہ ہیں جو ہم رجوع کریں گے اسی وقت ہی۔ تو اسی طرح 5واں سوال میرا متقین کے بارے میں تھا، آپ کو بڑا ایک کافی دفعہ آپ آئے ہمیں سکھانے کے لیے، آج ضرور آئیے۔ متقین لفظ میری زندگی کا سب سے مشکل لفظ ہے، 13 قوانین کے بعد بنتا ہے، مجھے سکھائیے۔ اختتام کرتا ہوں اس آیت کریمہ سے، سورہ انعام کی 93۔ اب وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا اللہ پہ افترا تازی کرے، جھوٹا، اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، اور کہے کہ میں بھی ایسا کلام لے آؤں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں کیسا اس نے صورت بنائی، میں نے آپ کو ساری پڑھ کے دکھائی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور جب تم ان کو موت کی سختیوں میں دیکھو، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اس وقت انہیں فرشتے اپنے بازو بڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ پر تم غیر مناسب باتیں کرتے تھے، وکنتم ان آیاتہ تستکبرون۔ تو حضرات آخری بس ایک حدیث، اگر مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ مجھے اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے یہ جو منصب ملا، حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق بلوغ المرام میں کہتے ہیں 1418 میں، وہی منقطع ہو چکی ہے، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، کہتے ہیں اب سارا معاملہ ظاہری اعمال کے اوپر کیا جائے گا۔ حضرات اگر اس طرح کی نبوت ملتی تو حضرت عمر فاروق کو یہ کہنے کی ضرورت بالکل نہیں تھی۔ الحمدللہ یہاں پہ میں اختتام کرتا ہوں اور مائک جو ہے وہ شمس الدین بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی زبردست قسم کا لیکچر دیا، اور بالکل آخر میں جو آپ نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اتنا تو مجھے پتا ہے کہ بہت سے قادیانی حضرات جو اس اسٹریم کو چلانے والے بھی تھے، ان باتوں کا ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، اس لیے وہ کیا کریں بیچارے،
وہ آخر میں یہ کہہ سکتے ہیں جزاک اللہ۔ تو بہرحال بہت زبردست، مگر آخری جو حدیث آپ نے پیش کی ہے قادیانی حضرات کو اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور بھی دوسرے لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔